اسماء الرجال کا مقدمہ یہ ہے، اس کا مقدمہ یہ ہے کہ علم حدیث جو ہے نا وہ ہمارے پاس قرآن کی طرح نہیں آیا، وہ کتابوں اور لوگوں کے درمیان، یعنی کہ یہ ہوتا تھا کہ قرآن اتنی حفاظت اس کی نہیں کی گئی، آپس میں سینہ بہ سینہ یہ علم ٹرانسفر ہوتا تھا کہ بھائی ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب بعد میں زمانہ اور آگے بڑھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب جب اور آگے بندے ہیں، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز، تو اس نے کہا کہ مجھے میرے والد نے یعنی صحابی نے بتایا تھا، یا ہمارے استاد ایک صحابی نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کر کے یہ علم آگے بڑھا۔ پھر کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ ایک وقت ہے کہ علم ضائع ہو جائے گا اس طرح اگر سینہ بہ سینہ چلتا رہا، تو انہوں نے اس کو قلم بند کرنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس میں اسناد کا اہتمام ہوتا تھا کہ میں نے اس سے سنا، اس سے، تو اس میں بیچ میں کوشش کی جاتی تھی کہ نون یعنی کہ وہ لوگ جو معلوم ہوں ان کو رکھیں، ایسے لوگ جن معلوم نہ ہوں، ایسے ویکتی جن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو یا وہ ضعیف ہو یا ان کا حافظہ کمزور ہو، تو ان وہ والی حدیث پہ رد کر دی جاتی تھی سند میں اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح علم الرجال ڈیولپ ہوا ہے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے علم، اور رجال کہتے ہیں مردوں کو، یعنی آدمیوں کے ناموں کا علم۔ اس کے لیے کتابیں تو بہت ساری ہیں، نکت ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، ابن حجر اسقلانی کی نکت الفکر بھی ہے، ویسے نکت بھی ہے۔ النکت ان کی سب سے آخری کتاب ہے، اینڈ اٹ از ون آف دا بیسٹ عربی میں۔ باقی اس کے علاوہ مختلف علوم حدیث کی کتب ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا، اور یعنی کہ اس طرح کی بے شمار ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک حدیث پروجیکٹ کے نام سے میرے چینل پہ بھی بنا رکھا ہے، جس میں ہم نے متقدمین کے منہج کے مطابق جو ہے وہ علم حدیث کو ڈسکرائب کیا ہے۔ متقدمین اور متاخرین کا منہج کیا ہے یہ ہم نے اس کے اندر بتایا کہ محدثین جو شروع کے 300 صدیوں جن کے زمانے میں اصل حدیث کی کتابیں کمپائل ہوئی ہیں، ان کے منہج کو اور ان کے طریقے کو حدیث جانچنے کے کہتے ہیں منہج متقدمین۔ یہ چپل لے کے دیکھو چلا گیا، اچھا۔ اور باقی جو ہے وہ، تو اب جو ہے نا وہ پھر تو اس میں آپ کو منہج متقدمین اور متاخرین، پھر متاخرین نے کچھ اصولوں کو چینج کیا جس کی وجہ سے مسائل ہو گئے۔ امام ذہبی وہ کہ متاخرین میں سے، لیکن پھر بھی وہ کافی حد تک ان کے الموقظہ جو کتابیں، لیکن یہ سب ہیں عربی میں۔ اردو کے لیے بنیادی نہیں سمجھنے کے لیے ایک تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ لیں کیونکہ اس میں ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس کا، اور کتاب کا وہ بھی لگایا ہوا ہے، تو آپ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر کے اور اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں اس میں سے جو لائن، کیونکہ میں نے ایک لائن کا ترجمہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ وہ نوٹس لکھتے جائیں، یہ تو ہر بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کتنا شوق ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو علم حدیث ہے اس کے لیے اگر آپ مجھے کتابیں کہیں گے تو کتابیں تو بہت ساری ہیں، پھر بھی میں آپ کو بھیج دوں گا جو میرے ہاتھ لگی ہوئی۔ اور اگر آپ کہیں گے، اگر آپ شوقین ہو تو میں آپ کو علم حدیث کے گروپ میں بھی ایڈ کروا دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔